دوستو آج ہم گفتگو کریں گے تقریباً 6 دن پہلے قادیانیوں کے یوٹیوب چینل ریئل اسلام پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو پر، جس کا عنوان ہے کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور غلام احمد قادیانی نے کہا کہ موسیٰ مردوں میں سے نہیں، ان کی تحریرات سے تسلی بخش جواب۔ یہ عنوان تھا ویڈیو کا۔ تو دوستو اس ویڈیو میں تمام حقائق جو ہیں وہ بیان نہیں کیے گئے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مرزا صاحب کی کچھ عبارتوں کو پیش کیا گیا اور کچھ کو پیش نہیں کیا گیا۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں تقریباً 3 سے 4 منٹ پہلے جری اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو مرزا صاحب نے یہ کہا کہ قرآن سے جو ہے وہ حیات موسیٰ ثابت ہے، وہ انہوں نے مسلمانوں کو الزامی جواب کے طور پر کہا اور مسلمانوں کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے الزامی طور پر کہا۔ یعنی ان کے نزدیک جو ہے وہ قرآن سے عقیدہ لینا جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہے۔ تو دوستو ان حقائق سے ہم نے پردہ اٹھانے کے لیے اس گروپ کے جو ہے وہ بہت بڑے مربی ہیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے رابطہ کیا، اور جب ان کے سامنے ہم نے وہ عبارتیں رکھی جو بیان نہیں کی گئیں تو یحییٰ صاحب نے اس پر بات نہیں کی اور عبارتوں سے فرار اختیار کیا۔ چلے اب ہم گفتگو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی وعلیکم السلام، کس ویڈیو کے متعلق آپ نے بات کرنی ہے؟ تو پھر اس کے بعد ہم نے بتایا، انہوں نے کہا جی میں خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ، تو یہ وہ ویڈیو تھی، ہم نے یہ ویڈیو سینڈ کی لنک، اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی کیا معلومات آپ کو چاہیے، حکم کریں۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ عبارت پیش کی، جو یہ عبارت میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، مردوں میں سے نہیں ہیں، اور قرآن سے جو ہے یہ ثابت ہے۔ تو یہ سنیں آپ آڈیو۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ویڈیو پر سینڈ کی گئی ہے یہ فاروق احمد شہزاد صاحب نے بنائی ہے، اور اس میں انہوں نے جو معترض کا اعتراض پیش کیا ہے وہ اس عبارت سے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد دوستو میں نے یہ نیچے جو اسکین لگائے ہیں، یہ میں نے وہ اسکین لگائے ہیں جو جری اللہ صاحب نے اس اعتراض کے جواب میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کی عبارتوں سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح کا زندہ مانتے تھے، جس میں عنصری کے ساتھ یا روحانی طور پر۔ تو اس میں انہوں نے یہ عبارت پیش کی، یہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 305 رسالہ الوصیہ، ایک یہ عبارت انہوں نے پیش کی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک یہ عبارت پیش کی، یہ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 70 نور الحق حصہ اول، یہ وہی جس عبارت سے اعتراض لیا گیا ہے، یہ اسی کا اگلا صفحہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک یہ حوالہ پیش کیا، یہ ہے روحانی خزائن جلد 20، اچھا یہ وہی آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عبارتیں پیش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی جو ہے حضرت مرزا صاحب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر زندہ مانتے ہیں۔ انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، یہ انہوں نے مسلمانوں کو الزامی جواب دیا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ آگے میری آڈیو وہ آپ سن لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد جری اللہ صاحب نے جو ہے یہ 3 حوالہ جات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم مرزا صاحب کی عبارت سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں ان کا جو ہے وہ کیا مراد لیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیسے زندہ مانتے ہیں۔ اس میں ایک انہوں نے اسی کتاب کا 70 نمبر صفحے کا حوالہ دیا جس میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدیم سنتوں میں داخل ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جو فوت نہ ہوا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی نبی آئے وہ فوت ہو گئے۔ دوسرے حوالے میں انہوں نے جو ہے وہ رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 کا صفحہ نمبر 305 میں ہے کہ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ مصر و کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو نبی اسرائیل کو وعدے کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گئے۔ یعنی اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ نام بھی آ گیا، فوت ہو چکے ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو انہوں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات انہوں نے ثابت کی ہے،
لیکن مرزا صاحب کی جو مزید عبارات کو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم یہی فارمولہ ان کا لے لیں کہ جی ہم مرزا صاحب کی عبارات سے ہی دیکھیں گے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے زندہ مانا. ٹھیک ہے جی. تو اب میں آپ کو اس کے بعد ایک حوالہ سینڈ کرتا ہوں، مرزا صاحب ہی کی کتاب ہے اس کا حوالہ، اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر مزید بات کرتا ہوں. جی دوستو، اس کے بعد ہم نے یہ حوالہ سینڈ کیا ان کو، اور اس کی آپ پہلے آڈیو سن لیں. جی ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو میں نے آپ کو حوالہ سینڈ کیا ہے یہ حمامۃ البشریٰ کا ہے، صفحہ نمبر 112 اور 113 کا. اس میں مرزا صاحب جو ہے وہ معراج کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ روحانی طور کے اوپر آسمانوں میں زندہ ہیں. تو اس کی گفتگو کرتے ہوئے وہ صفحہ نمبر 112 پہ نیچے آ کے کہتے ہیں کہ بلکہ کلیم اللہ کی حیات و نص قرآن کریم سے ثابت ہے. کیا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑتا؟ آگے انہوں نے آیت دی، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 113 میں انہوں نے لکھا کہ کیوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور مردے زندوں سے نہیں ملتے. اس اسکین کے اندر جو میں نے آپ کو بھیجا، اس کے اندر مرزا صاحب نص قرآن سے جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اور دوستو، اب جو نیچے ہم نے آڈیو اسکین سینڈ کیا ہے، اس کے اندر ہم نے مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 127 تحفۃ الگولڈویہ، اس کے اندر ہم نے یہ پیش کیا ہے کہ دیکھیں جی، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نص کا جو قرآن کی نص کا جو انکار کرتا ہے وہ تکذیب قرآن سے جو ہے نا وہ تکذیب قرآن ثابت ہوتی ہے، یعنی قرآن کو جھوٹا کرتا ہے وہ جو نص کا انکار کرتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو میں نے نیچے حوالہ سینڈ کیا ہے، اس کے اندر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن شریف کی تکذیب کر رہا ہے. اب دیکھیں اوپر وہ نص قرآن سے مرزا صاحب ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں. اور نیچے عبارت میں جو ہے میں نے یہ پیش کیا ہے ان کی عبارت سے کہ نص قرآن کا جو انکار ہے وہ قرآن کی تکذیب ہے. جی دوستو، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے آگے سے جواب بھیجا کہ محترم، پہلا ایک کہ کچھ جگہوں پر آپ نے الزامی جواب کے طور پر زندہ لکھا ہے، دوسرا سب نبی ایک طرح سے زندہ ہیں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سمیت. اس کے بعد انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ یہ آپ میں بھی ہے، کئی فرقوں کا عقیدہ ہے. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، جزاک اللہ. تو میں نے پھر نیچے اس کے جواب میں آڈیو کی وہ سن لیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہاں پر مرزا صاحب نے نص قرآن سے ثابت کیا ہے، الزامی نہیں. میں نے جو عبارت آپ کو پیش کی ہے نا، اس میں انہوں نے نص قرآن سے ثابت کیا ہے، اور آپ نے یہاں پہ مجھے جواب میں کہا کہ کچھ جگہ پر الزامی. دیکھیں جو الزامی طور پہ انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ ہم اس بات کے اوپر بالکل بات نہیں کرتے کہ بھئی یہ الزامی بات ہے. لیکن دیکھیں جہاں پر انہوں نے نص قرآن سے بات کی ہے تو اس کے اوپر تو بات ہوگی نا. اور پھر مرزا صاحب نے اپنے ہی ایک روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 167 حقیقت الوحی میں کہا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی کلام کی تکذیب کرتا ہے وہ کافر ہے. اب آپ دیکھیں کہ نص قرآن سے مرزا صاحب نے ایک بات واضح طور پہ ثابت کر دی، تو اس بات کا انکار کرنا جو ہے وہ کلام اللہ کی تکذیب بھی ہے اور کفر بھی ہے. تو آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نصوص قرآن سے مرزا صاحب نے فرمایا ہے تو آپ اس کو کس زمرے میں لیتے ہیں، اس عبارت کو جو میں نے آپ کو پیش کی؟ تو جی دوستو، اب آگے دیکھیں جی، ڈاکٹر صاحب نے 16 منٹ بعد جواب یہ دیا کہ محترم، میں ابھی کام پر ہوں اور عمومی جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے. اس الزام کا ہزاروں دفعہ جواب دیا جا چکا ہے الحمدللہ. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں کہا، اور اس عبارت سے انہوں نے جان چھڑا لی، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو قرآن کی نص سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. تو پھر میں نے 8:17 پر ڈاکٹر صاحب کو آخری آڈیو کی. جی ڈاکٹر صاحب، تو پھر آپ کی طرف سے اس کو میں فائنلی جواب سمجھوں یا اس پر آپ فارغ ہو کے کچھ مجھے کوئی حوالہ جات دیں گے؟ بس مجھے اتنا کائنڈلی بتا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ پھر میں ابھی ویٹ نہ کروں. جی دوستو، اس وقت 12:04 ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا.
تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ان کے سامنے ہم نے وہ عبارت پیش کی کہ جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کی نص فرمایا ہے کہ حیات کلیم اللہ کی حیات و نص قرآن سے ثابت ہے، اور ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو قرآن کی نص کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس عبارت سے راہ فرار اختیار کر گئے، کیونکہ یہاں پر وہ لاجواب ہو گئے، اس لیے کہ یہ حقائق جو ہیں انہوں نے عوام کے سامنے لوگوں نے پیش نہیں کیے، اور جب ان کے سامنے ہم نے پیش کیا تو انہوں نے اس بات پر جو ہے وہ آگے مزید گفتگو ہی نہیں کی، اور انہوں نے الحمدللہ کہہ کے تو جو ہے وہ اپنی گفتگو ختم کر دی۔